برگر کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں کولڈ ڈرنک کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ ایسڈ. ٹھیک ہے. اب وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اس کو تو ہضم کرتا ہے لیکن ساتھ آنتوں کے اندر انفیکشن پیدا کر دیتا ہے, زخم پیدا کر دیتا ہے. ڈیلیوری کے دوران باقاعدہ جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں ہیوی قسم کے, جی ان سے بھی خشکی پیدا ہوئی تھی, حتیٰ کہ بعض عورتوں کا تو بچے کے لیے جو دودھ ہے وہی نہیں آتا. اس کا علاج آپریٹ میں نہیں ہے. جو آپریٹ کرواتے ہیں اگر اس کے بعد وہ اپنی غذا میں تبدیلی نہیں کرتے, اپنے آپ وہ ڈائٹ پلان چینج نہیں کرتے تو دوبارہ پھر پھنس جاتے ہیں. یہ تقریباً 90% جو عورتوں کو یہ امراض لگتے ہیں یہ آپریشن سے ہی لگتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, طب و حکمت پروگرام سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر زمانہ قدیم کے اندر کس طرح علاج کیے جاتے تھے اس بارے میں حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کی تھی, اور حکیم صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جب کہ ترقی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی یا ٹیکنالوجی اس قدر عام نہیں ہوئی تھی, تو جو لوگ علاج کرتے تھے وہ کس طرح کرتے تھے, اور جن لوگوں نے باقاعدہ اپنے قوی اجسام کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراشا, انہوں نے باقاعدہ اپنی زندگیوں کو کس طرح ان جنگلات میں گزر بسر کیا اور بسیرا کیا, تو ان کے پیچھے ایسی ان کی کون سی خوراکیں تھیں جس پر انہوں نے گزارا کیا اور اپنے آپ کو مضبوط رکھا. اس بارے میں انہوں نے ہماری رہنمائی کی تھی. آپ وہ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آج بھی ہم پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب کے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. چلتے ہیں ان کی جانب. کیسے مزاج ہیں حکیم صاحب آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, شکر ہے, اور میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ محدث میڈیا نے دوبارہ پھر مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے موقع دیا. بات رکھے. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رحمتوں برکتوں سے نوازے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا, میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے پائلز کے ساتھ, یعنی یہ جو بیماری ہے بواسیر کی, اس کے بارے میں ہم حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں. اس بارے میں ہم ان سے جانیں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے, عید بقرعید گزری اور وہاں پہ لوگوں نے بے دریغ استعمال کیا, مرچ مسالوں والے پکوان اس طرح کے کھانے کھائے, تو ان کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کا مسئلہ بنا, اور جن کو پہلے سے بواسیر تھی ان کے مسائل مزید بڑھ گئے, یا بعض لوگوں کے نئے سرے سے اس طرح کے مسائل سامنے آئے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, یہ بھی ہم جانیں گے, اس سے ہٹ کے بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس موسم کے اندر زیادہ تر لوگوں کے پیٹ خراب ہوتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے. یہ بھی ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی تھی. انشاءاللہ مزید ان سے جانیں گے کہ ان کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں. تو ہم چلتے ہیں ان کی جانب. حکیم صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو بیماری ہے پائلز کی, بواسیر کی, یہ کیا چیز ہے, اس کا آپ تھوڑا تعارف بیان کر دیجئے, اس کے بارے میں بتا دیجئے, اور اس کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ کیا ہیں. جی بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے. تو یہ جو آپ نے طب و حکمت ایک سیریز شروع کی ہے, یہ بڑا اچھا کام کیا ہے. اپنے لوگوں کی اس سے رہنمائی ہوگی, اور انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غذائی علاج سے انشاءاللہ احتیاطی تدابیر سے, یا جو ہم یہاں پہ ادویات بتائیں گے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے, میرے لیے انشاءاللہ آخرت کا سامان بھی ہوگا. تو آج ہم بات کریں گے پائلز کے حوالے سے. بواسیر جو آپ نے سوال پوچھا ہے, اس میں سب سے پہلے یہ ہوتی کیا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جب ہم غذا کھاتے ہیں, ہمارے کھانے کی روٹین اچھی نہیں ہوتی, اس میں ہم ینگس فوڈ استعمال کرتے ہیں, فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں, یا بہت زیادہ جو گوشت کا بیف کا استعمال کرتے ہیں, تو یا مرچ مسالہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ دائمی قبض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو اس سے یہ آہستہ آہستہ مرض شروع ہو جاتا ہے. اب جب یہ قبض جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے تو وہ دائمی قبض ہو جاتی ہے. تو قبض ایسی چیز ہے جسے الامراض کہا گیا ہے, یعنی کہ جتنے بھی امراض ہیں اس کی یہ ماں ہے. تو اس حوالے سے جب قبض ہو جاتی ہے تو اس میں باتھ روم جو ہے, اسٹول کبھی ٹھیک آ گیا کبھی سخت آ گیا,
اس سے یہ معاملہ چلتا چلتا آنتوں کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، فاسد مواد اکٹھا ہو جاتا ہے جو ہمارے جب ہم سٹول کرتے ہیں اس وقت پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ جو بھی اس طرح کا پیشنٹ ہوتا ہے وہاں پہ مقد والی جگہ پہ اس کے یا تو مسے بن جاتے ہیں یا جگہ پھول جاتی ہے یا بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بواسیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے خونی، ایک ہوتی ہے بادی۔ اب آپ نے اس کی پوچھی تھے اسباب، اس کے اسباب میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے کہ سب سے زیادہ تو مرچ مسالے کا کردار ہے، اس کے بعد جو لوگ کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا کوئی نشہ ور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یا بیف کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی خشک چیزیں ہیں ان کا کثرت سے استعمال کرنا یا گرم چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا اس بیماری کی بنیادی اسباب میں شامل ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے یہ بواسیر کے جو اسباب بیان کیے ہیں یا بواسیر کے بارے میں بتایا کہ یہ ہوتی ہے، بواسیر کی جو علامات ہیں بنیادی طور پہ وہ کیا کیا ہیں؟ اچھا جی، اس کی علامات جو ہیں نا، وہ سب سے پہلی علامت میں نے پیچھے ذکر کیا تھا قبض، دائمی قبض کا ہونا۔ اس کے بعد آنتوں کے اندر انفیکشن ہوتی ہے، بعض اوقات جب پخانہ کرتے ہیں تو مسے باہر آ جاتے ہیں یا جگہ پھول جاتی ہے، پخانہ کرنے کے بعد، واش روم کرنے کے بعد جلن کا بہت زیادہ ہونا، درد کا بہت زیادہ آنا، بعض اوقات ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جن سے بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ اب اتنی ان کی وہ سوجن ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، انہیں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی علامات میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن کو سوزش ہوتی ہے یا مسے ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات جب وہ جاتے ہیں پخانہ کرنے کے بعد کچھ دیر تک وہ اپنی جگہ سٹیبل بیٹھ نہیں سکتے، کافی دیر تک تکلیف ہوتی رہتی ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ عام جو ہے نا پیشنٹ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، وہ تھوڑی سی شرم محسوس کرتا ہے، خاص کر عورتوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ، جب ڈلیوری کیس ہوتا ہے، آپریٹ ہوتا ہے، تو اس وقت ادویات چونکہ گرم کھلائی جاتی ہیں جن سے وہ ریشہ وغیرہ ان کا وہ خشک ہو، انفیکشن ختم ہو، تو تب جی بالکل آگمنٹن ویسے دی جاتی ہے، تو اس وقت گرم چیزوں کا استعمال، خشک چیزوں کا استعمال دونوں کا بہت زیادہ کروایا جاتا ہے۔ تب عورتیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ یہ پائلز کا ایشو ہوتا ہے، تو یہ اس وقت جو ہے اس کا جو علاج ہے، جو اگر باقاعدہ ڈلیوری کے دوران، معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ باقاعدہ جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں ہیوی قسم کے، جی ان سے بھی خشکی پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض عورتوں کا تو بچے کے لیے جو دودھ ہے وہی نہیں آتا۔ بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ یہ تقریباً 90% جو عورتوں کو یہ امراض لگتے ہیں یہ آپریشن سے ہی لگتے ہیں۔ اس کے بعد ٹھنڈا پانی یہ بہت بڑا اس کا سبب ہے، یعنی کہ علامات اس کی جو آپ کو ظاہر ہوتی ہے نا، وہ سب سے پہلے یہی ہوتی ہے کہ مقد کے اوپر خارش ہونا، جلن ہونا، درد ہونا، بیٹھا نہ جانا یا بلیڈنگ آنا، یہ ساری اس کی علامات ہیں۔ اب اس سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بادی بواسیر، ایک ہوتی ہے خونی۔ اب دونوں کا علاج مختلف ہوتا ہے، تو یہ اس کی علامات ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا حکیم صاحب، جو باقاعدہ یہ بواسیر ہے، پائلز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے اندر جو ان کا آپ کے پاس یعنی خاص طور پہ ہربلسٹ جو ہیں ان کے پاس علاج کیا ہے اس کا، اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ اب ہم تو بہت زیادہ فاسٹ فوڈ استعمال کرنے والے، خاص طور پہ جو اس طرح کے آج کل اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ لڑکیاں یا لڑکے ہیں، تو وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کھاتے ہی ہیں، پیزے، برگر، شاورمے وغیرہ، تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ خاص طور پہ جس طرح آپ نے ذکر یہ کیا ہے کہ بوتلوں سے یعنی کولڈ ڈرنک سے یہ پیدا ہوتی ہے، تو ان کے لیے آپ کیا بتائیں گے کہ وہ ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر وہ عمل کر کے ایسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ احتیاطی تدابیر، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ یہ بواسیر ہو ہی نہ۔ دوسرا، اس کے علاج کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میں آپ کو ایک ڈائٹ پلان بتاتا ہوں، اگر اس طریقے سے چلا جائے تو انشاءاللہ بواسیر ہوگی نہیں، اگر ہوگی بھی تو ختم ہو جائے گی۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈائٹ پلان پہ۔ اکثر آج کل کے ہمارے معاشرے میں نا، کھانے میں جو ہم غذا کھاتے ہیں نا، بہت سارے میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کدو، توری، ٹنڈے یہ بھی کوئی سبزی ہے۔ اب ہوتا کیا کہ وہ صبح کے ٹائم ناشتہ جو کرتے ہیں نا، ان کو وہ ناشتہ بھی کولڈ ڈرنک اور چپس ہوتا ہے، اور دوپہر میں سموسا وغیرہ آ گیا، چائے آ گئی، کافی آ گئی، شام کو برگر آ گیا یا پیزا آ گیا۔ تو یہ جو خوراک ہے نا، یہ اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوتی۔ اس کا آپ نے کبھی ایک تجربہ کرنا ہو
تو آپ اپنے گھر کے قریب کوئی پلاٹ دیکھیں, اس میں کوئی گڑھا کھودیں اور ایک گڑھے میں آپ نا وہ برگر لیں, وہ رکھ دیں, اوپر مٹی ڈال دیں, اور ایک گڑھا اور کھودیں, اس میں ایک ایپل لیں, وہ رکھ کے اوپر مٹی ڈال کر آپ اسے بند کر دیں. ایک ہفتے بعد آپ جائیں, دونوں کو آپ کھولیں, آپ دیکھیں گے جو سیب ہوگا, ایپل ہوگا, وہ گل چکا ہوگا, اور جو برگر ہوگا اسی طرح پڑا ہوگا. یہاں سے اندازہ کریں یہ بہت بڑی بات کر دی کہ آپ نے. آپ کے اندر جب سٹمک کے اندر کوئی چیز جاتی ہے, برگر کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں کولڈ ڈرنک کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ ایسڈ. ٹھیک ہے, اب وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اس کو تو ہضم کرتا ہے, لیکن ساتھ آنتوں کے اندر انفیکشن پیدا کر دیتا ہے, زخم پیدا کر دیتا ہے. یہ نقصانات ہیں. اب اگر ہم پھل زیادہ کھائیں تو وہ دیکھیں خود بخود گل جاتے ہیں, ہضم ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے اگر ہم پھل کھاتے ہیں تو مزید بھوک لگتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, پھلوں سے بھوک بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک تو یہ کام کریں کہ فاسٹ فوڈ, یہ نا بیسیکلی ہمیں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, نوجوان نسل کی تربیت کرنی چاہیے کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھائیں. اگر کھانی ہے تو اس میں ترتیب یہ رکھیں کہ اگر آپ نے اگر آپ نے آج مٹن لیا ہے, اگلے دن آپ ٹینڈے کھا لیں, اگلے دن آپ نے بیف لیا ہے, اس سے اگلے دن آپ گھیا توری کھا لیں, یا دلیا گندم کھا لیں, یا دلیا جو کھا لیں. اس طرح غذاؤں کو بدل بدل کر استعمال کریں, پھر انشاءاللہ بیماریوں سے بچا جائے گا. اب آتے ہیں اس کے ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے. جو اس طرح کا پیشنٹ ہے وہ کون سی چیزیں کھائے تو اس کی پائلز, بواسیر ٹھیک ہو جائے گی. صحیح. سب سے پہلے تو اس کا جو صبح کا ناشتہ ہو, دلیا گندم ہو, یا سوجی کا حلوہ ہو, یا مربع گاجر ہو. ان تینوں میں سے کوئی ایک غذا وہ لے لے. سوئیاں کھا سکتے ہیں, سوئیاں بھی کھا سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اچھا دلیا گندم یا سوجی کا حلوہ بہت اچھا ہے. یہ چیزیں اگر دیسی گھی میں بنا کے استعمال کر لیں صبح, تو یہ آنتوں کی سوزش کو بھی اتارتی ہیں, کانسٹیپیشن کے لیے بھی اچھی ہیں, قبض کو بھی دور کرتی ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ دوپہر میں بالکل لائٹ مرچ ہو, بلیک, اور اس میں آپ کدو, توری, ٹنڈے, حلوہ کدو, دال مونگ, شلجم, گاجر, مولی, اس طرح کی جو غذائیں ہیں یہ دیسی گھی ڈال کر, ہلکی مرچ ڈال کر سالن استعمال کریں. روٹی بالکل تھوڑی سی کھائیں, صحیح. کیونکہ روٹی ذاتی طور پہ خشک ہے تو وہ نقصان کرے گی. اس کے بعد آ جائیں آپ پھلوں میں. جس کو پائلز ہے اسے چاہیے انجیر کا استعمال لازمی کرے. 2 سے 3 پیس رات کو بھگو دے پانی میں, صبح اٹھ کے یا دودھ میں بھگو دے, صبح اٹھ کے وہ دودھ پی لے, یا اگر پانی میں بھگوئی ہے تو پانی پی لے, ساتھ یہ انجیر کے پیس کھا لے. بہت اچھا علاج ہے, فوری رزلٹ ہے. کھانے میں ویسے بھی انجیر کھا سکتے ہیں. یعنی پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ قبض کے ذریعے ہوتی ہے, قبض کے ذریعے یہ قبض توڑ دے گی. صحیح. اس کے بعد پھلوں میں خربوزہ ہے, پپیتا ہے, امرود پکا نرم ہو, انگور میٹھا والا ہو, خوبانی ہو, یہ سارے پھل, آم ہو لیکن میٹھا ہو, مینگو بھی, تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. کھٹا پھل کوئی بھی, جتنی بھی کھٹی چیزیں ہیں, دہی بھی کھٹی استعمال نہیں کرنی. بہت سارے لوگ یہاں پہ آ کے دہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, اب وہ کھٹاس کی وجہ سے بواسیر اور بڑھ جاتی ہے. کئی لوگ یہاں پہ آ کے بریڈ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. کئی جو ہے وہ جی ہم صرف چائے لے رہے ہیں, ساتھ رس لے لیے, تو اس طرح کی غذا نہیں کھائیں. اس سے جو بھی خشک غذا ہوگی اس سے معاملہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. اچھا, یہ آپ نے پھل استعمال کرنے ہیں. اس کے بعد قہوہ, پودینہ, اجوائن اور تیز پتہ اور سنا مکی, 4 چیزیں آپ نے 2 چٹکی لینی ہے. 1 گلاس پانی لینا ہے, اسے آپ نے چولہے کے اوپر رکھنا ہے. جب گرم ہو جائے, پانی ابلنا شروع ہو جائے, یہ ساری چیزیں صاف ستھری لے کے اچھی والی 2 چٹکی اس کے اندر ڈالیں, اوپر اس کو ڈھک دیں, نیچے سے آگ بند کر دیں. وہ سٹیم کے ذریعے آپ کا قہوہ تیار ہو گیا. اس کے اندر آپ نے شہد یا گڑ, اس کا میٹھا ڈال کے وہ صبح دوپہر شام پئیں. صحیح. اچھا, اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جو اس کا علاج کیا ہے, دوائی. آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. اچھا, میں علاج سے پہلے ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ابھی آپ نے قہوے کا ذکر کیا ہے. قہوے کے بارے میں عموماً یہ تاثر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تو خود قبض پیدا کرتا ہے یا خشک ہوتا ہے, تو اس میں کیا فرق ہے؟ جو آپ نے چیز بتائی اس کے اندر مطلب عموماً, بلکہ آپ ہی جو حکماء ہیں, اطباء ہیں, ان سے یہ چیز سننے میں آتی ہے کہ خشکی پیدا کرتا ہے قہوہ. اچھا, اس میں نا کچھ قہوہ جات خشکی پیدا کرتے ہیں, کچھ گرمی پیدا کرتے ہیں, کچھ تری پیدا کرتے ہیں, کچھ سردی پیدا کرتے ہیں. یہ قہوہ جات مختلف ہوتے ہیں. ہم روکتے ہیں یہ جو پشاوری قہوہ مشہور ہے نا, جی جی جی, یا لیمن گراس, تو جو پشاوری قہوہ ہے وہ خشکی بہت زیادہ پیدا کرتا ہے. یا پتی کا قہوہ جو ہے وہ خشک سرد ہوتا ہے, وہ بواسیر کو بڑھائے گا. تو ہم جو یہ جو بتا رہے ہیں اس کا مزاج بنے گا گرم تر,
یہ تو قبض کشا ہے، اس سے پخانہ کھل کے آئے گا. یعنی شہد کی اور جو آپ نے شکر بتائی، گڑ بتایا، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ساتھ سنا مکھی شامل ہے، اس میں پودینہ اور اجوائن شامل ہے، اس کے اندر تیز پتہ شامل ہے، تو اس سے فوری طور پہ فاقہ ہو جائے گا. صحیح. نسخے کی طرف آتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ اس کا میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ بیان کر دیجیے آپ. اچھا، اس میں جو نسخہ ہے بڑا کمال کا نسخہ ہے اور عام پنسار سٹور سے مل جائے گا. حالانکہ عام کسی طبیب کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کی اچھی خاصی مہنگی دوائی بنتی ہے، اس کی ایک اپنی فیس ہوتی ہے. لیکن آپ گھر میں اگر یہ احتیاطی تدابیر کے اوپر ان کے اوپر عمل کریں اور یہ نسخہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں ضرور کریں گے انشاءاللہ. نسخہ بڑا آسان سا ہے اور پنسار سٹور جب آپ نے پنسار سٹور پہ جانا ہے تو انہیں ایک بات ضرور کہنی کہ ہمیں اچھی صاف ستھری چیز چاہیے اور ایک نمبر چیز چاہیے. کوالٹی پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. صحیح. اس میں آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں. آپ نے لے لینا تارا میرا، اور اس کے بعد لے لینا چھلکا ریٹھا. ریٹھا جو ہوتا ہے عام مشہور چیز، اس کا چھلکا صرف. اس کے بعد پرانا گڑ لینا ہے آپ نے. تینوں چیزیں برابر لینی ہیں. چوتھی چیز آپ نے گگل لینی ہے، گگل بھینسیا صاف ستھری اچھی والی. صحیح. وہ آپ نے لے لینی ہے 25 گرام. 4 چیزوں کو آپ نے اچھی طرح کوٹ کے اس کی گولی بنا لینی ہے. ایک گولی صبح اور ایک دوپہر اور ایک شام. کیپسول میں بھر سکتے ہیں؟ یہ چونکہ تھوڑا سا اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، تری پائی جاتی ہے، تو اس لیے کیپسول مشکل ہو جائے گا. اگر بھر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن گولی بنا کے آپ یہ استعمال کریں. گڑ کے اندر بڑی اچھی گولی بن جائے گی. بڑا کمال کا رزلٹ ہے اور فوری رزلٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ لگانے کے لیے ایک مرہم ہے. اگر کسی کے مسے ہیں یا جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، جو آپ نے مسے کا ذکر کیا، مسے بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ موقع. صحیح. دانے بن جاتے ہیں. ہاں جی، وہ موقع بن جاتے ہیں، کافی لمبے لمبے موقع بن جاتے ہیں. صحیح. تو وہ جو ہے نا وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں. ان کا ہی تو آپریٹ کر کے وہ موقعوں کو ختم کیا جاتا ہے. بعض اوقات میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی ہم نے آپریٹ کروایا تھا سال پہلے، لیکن اب یہ اور شدت سے ہو گئی ہے. اس کا علاج آپریٹ میں نہیں ہے. جو آپریٹ کرواتے ہیں اگر اس کے بعد وہ اپنی غذا میں تبدیلی نہیں کرتے، وہ ڈائٹ پلان چینج نہیں کرتے تو دوبارہ پھر پھنس جاتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہی قبض کے ساتھ اور خوراک کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ لگانے کے لیے جو میں مرہم بتا رہا ہوں، آپریشن کروانے سے پہلے یہ علاج ضرور استعمال کریں. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آپریشن نہیں کروانا پڑے گا انشاءاللہ. اور اس میں مرہم بڑی کمال کی ہے، بڑی سستی سی ہے. کلمی شورہ آپ نے لینا ہے 1 نمبر اچھا والا، کسی بھی پنسار سٹور سے لے لیں. کلمی شورہ 10 گرام اور ویزلین 100 گرام. کلمی شورہ بالکل پاؤڈر کر کے اس کے اندر شامل کر لیں اور صبح و شام لگائیں. اس کے علاوہ اگر زیادہ تکلیف ہو تو دیسی گھی دن میں 2 دفعہ لگائیں یا مکھن لگا لیں، تو فوری طور پہ آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر روغن بادام 1 نمبر اچھا والا خود نکلوا لیں، اگر وہ آدھا چمچ روزانہ آپ 1 کپ گرم پانی میں لے لیا کریں، آدھا چمچ یا 1 چمچ، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 2 مہینے بعد ویسے ہی اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اس سے ہی نہیں چھوٹے گی، دائمی قبض سے چھوٹ جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بیماری لگی ہے. تو ہم نے اس کے سبب کو پکڑنا ہے، اس کا سبب دور کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ والا جو مسئلہ میں نے آپ کو پہلے ایک بار ڈسکس کی تھی، یہ ایسا مسئلہ ہے مرد ہو یا عورت، کچھ عرصے تک تو وہ شرم کے مارے بتاتا ہی نہیں ہے، بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ کسی بھی طبیب کے پاس جا کے مشورہ کریں، تو اس سے آپ بتائیں. ہمارا نمبر بھی یہاں پہ آپ کے یہ چینل پہ ہوگا واٹس ایپ پہ. تو آپ کو اگر اس کی نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ خود نہیں یہ چیزیں بنا سکتے، تو آپ واٹس ایپ پہ یا فون پہ مشورہ کر کے تو آپ یہاں پہ آ کے مطب پر آ کر بھی میڈیسن لے سکتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت نازل فرمائے، اور آپ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں عوام الناس کے لیے، اللہ وہ قبول فرمائے. انشاءاللہ ہم آپ سے مزید بھی وقت لیتے رہیں گے اور آپ کو زحمت دیتے رہیں گے کہ آپ ناظرین کے لیے وقت نکال کر باقاعدہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں. ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کا موضوع تھا پائلز یعنی بواسیر. اس حوالے سے حکیم صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی اور ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کے لیے باقاعدہ آپ کو اطباء کا، ڈاکٹروں کا، اسپیشلسٹ جتنے بھی ہیں ان کا وقت درکار ہوتا ہے، اور ان کی باقاعدہ الگ سے فیس ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، اور ساری چیزیں بھی نہیں بتا پاتے کیونکہ ان کے پاس اور بھی پیشنٹس ہوتے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ چیز رکھنے کا مقصد یہ ہے، یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اپنا علاج خود کر سکیں، اور اس طرح باقاعدہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے یا اتنے پریشان ہو کے اپنے آپ کو بیماری میں لاحق نہ رکھیں.
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس حوالے سے نیچے جو نمبر آ رہا ہے آپ حکیم صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ نیچے کسی قسم کا کوئی آپ کا سوال ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔